السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامعین و ناظرین، میری ویڈیو بنانے کا آج کا مقصد یہ ہے کہ اس حوالے سے کہ کسی مسلمان کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہو تو وہ کیسا ہے، وہ بہت اچھا ہے، مبارک ہے، افضل ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کو ان کا انتقال ہوا اور جمعے کو جنازہ ہوا، ماشاءاللہ بہت اچھے دن تھے، متبرک دن تھے، مبارک دن تھا۔ اور رمضان میں تو اگر کسی کی موت ہو جائے تو وہ تو بڑا خوش نصیب ہے، ماشاءاللہ وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا، بخشا جائے گا۔ اس طرح کے عقیدے اور اس طرح کی غلط فہمیاں لوگوں نے اپنے دل میں، دماغ میں رکھی ہیں، اور سنی سنائی چیزیں چلی آ رہی ہیں، چلتی جا رہی ہیں۔ تو مجھے ایک صاحب کا فون آیا کل، یہ صاحب کا اسی حوالے سے فون آیا کہ امام صاحب، ہم اس طرح سے سنتے ہیں، میں کہیں جنازے پر تھا تو وہ لوگ وہاں باتیں ہو رہی تھی کہ بھائی رمضان میں فوت ہوئے ہیں یہ شخص، ماشاءاللہ تو یہ تو بخشے جائیں گے، ان کی تو بخشش ہو جائے گی، اور بڑے مبارک اور بڑے اچھے، اور اللہ کے محبوب تھے جو رمضان میں۔ او بھائی صاحب، میں آپ کو اسی حوالے سے بتانے لگا ہوں کہ ایسی کوئی بھی بات ہماری شریعت میں، قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، نہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں مرے گا، فوت ہوگا، اس کو تو میں بخش دوں گا اسی مہینے کی برکت سے، نہیں۔ نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی حدیث میں ارشاد فرمایا، ذکر ہوا ہے کہ جو لوگ کسی مبارک دن میں یا رمضان کے مہینے میں فوت ہوگا وہ بخشا جائے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یا جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو بڑا رگڑ رگڑ کے اس کی موت ہوئی ہے، بہت زیادہ بیمار رہا، برا حال ہوا، اس کے آپریشن ہوئے، بہت بری موت مرا ہے، یہ بڑا ظالم ہوگا، گنہگار ہوگا، مغضوب ہوگا، یہ اللہ کی اس پہ ناراضگی ہوگی، شاید اس لیے ایسا ہوا ہے۔ یہ بھی غلط۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے فوت ہوا، نماز پڑھ رہا تھا، سجدے میں تھا اور اس کی موت آ گئی، ماشاءاللہ وہ تو سیدھا جنت میں گیا، وہ اس کا تو حساب بھی نہیں ہوگا، بنا حساب کے جنت میں جائے گا۔ غلط۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایک بندہ عمرہ کرنے یا حج کرنے گیا تھا اور اس کی موت خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے یا مدینہ منورہ میں کہیں بھی اس کی موت ہوئی، تو اس میں دو باتیں ہیں۔ ہاں، تو وہ بھی بخشا جائے گا، وہ بڑا مبارک، بڑا اچھا ہو گیا، خوش نصیب ہے، ٹھیک ہے، اس میں دو باتیں ہیں۔ حرمین شریفین میں اگر کسی کو موت آوے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، افضل ہے، اس کو مبارک ہو کہ وہ ان دو پاک اور بڑی فضیلت والی جگہوں میں اس کو موت آوے، یا وہ جنت المعلا یا جنت البقیع میں دفن ہو، تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی، بڑی اچھی بات ہے، مبارک ہو اس کو، اس کے لیے اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ بخشا گیا، بنا حساب چلا جائے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی، یہ سوچنا غلط ہے۔ اب آتے ہیں کہ کوئی جمعرات کو فوت ہوا یا جمعے کو فوت ہوا یا رمضان کے مہینے میں، تو بھائی وہ کبھی بھی فوت ہوا ہو، کسی مہینے میں، کسی مبارک دن میں، شب برات میں، شب قدر میں، روزہ رکھے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، بھائی اعمال کا لیکھا جوکھا ہونا ہے، اس کے بعد ہی فیصلہ ہونا ہے۔ کسی کی موت کسی بھی حال میں ہو یہ معنی نہیں رکھتی، یہ کیٹیگری کوئی نہیں بنتی کہ ہاں وہ اس حالت میں مرا ہے تو وہ بخشا ہی جائے گا۔ اعمال پوچھے جائیں گے، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، سب کچھ دیکھا جائے گا، اس کے بعد ہی اللہ عز و جل کس کو بخشے گا، کس کو چھوڑے گا، کس کو نہیں چھوڑے گا، کس کو اپنی جنت میں داخلہ دے گا اور کس کو جہنم میں عذاب دے گا، یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ شہید کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بنا حساب جنت میں جائیں گے،
لیکن باقی کسی کے بارے میں یہ مینشن نہیں ہوا ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ وہ بری موت مرا ہے تو وہ برا آدمی تھا، بلکہ اس کو الٹا سمجھیں۔ جو بیمار پڑ کے مرا، جس کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی، بہت اس کی چیر پھاڑ ہوئی، آپریشن ہوئے، بڑی تکلیف، بڑا تڑپتا ہوا، ہائے ہائے کرتا رہا، کئی مہینوں سالوں رگڑتا رہا اور اس کی موت ہوئی، تو اس کو اچھا سمجھیں بھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کا فرمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی جتنی تکلیف پاتا ہے، جتنا بیماری پاتا ہے، جتنی اس کو پیٹ میں تکلیف رہتی ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اللہ اس کو آسانی دے گا، اور امید کرو کہ وہ اللہ کے یہاں بخشا جائے گا اور اس کی مغفرت ہو جائے گی اور اس کو جنت میں ضرور داخلہ ملے گا، جو جتنا بیمار ہو کے فوت ہوگا۔ کیونکہ بیماری میں اور تکلیف میں بندے کے گناہ اس سے ساقط ہوتے ہیں، اس سے جھڑتے ہیں۔ یہ بارہا بار بخاری، مسلم اور تمام کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں موت آ گئی۔ اب یہ بتائیے، ایک آدمی پوری عمر شراب پیتا رہا، نماز کبھی نہیں پڑھی، پیشاب سے بچنے کا، استنجا کرنے کا اس کو کچھ علم، کچھ خبر نہیں تھی، پاک رہا ناپاک رہا کچھ نہیں پتہ، اور ساری عمر شراب پی، ایون کہ جس دن اس کی موت ہونی تھی اس دن بھی اس نے شراب پی ہے، آخری دن بھی، جس دن مرنا تھا اس دن بھی شراب پی تھی، اور وہ مہینہ تھا رمضان کا۔ اب یہ بتائیے کہ ایک آدمی ساری زندگی ناپاک رہے، کبھی نماز نہ پڑھے، کبھی روزہ نہ رکھے، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی حج نہیں کیا، کوئی عمرہ نہیں کیا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، کوئی نیک عمل نہیں کیے، الٹا شراب پیتا رہا اور ناپاکی میں رہا، غسل کے بھی فرض معلوم تھے نہیں تھے، پاک ہوا نہیں ہوا کچھ نہیں پتہ، لیکن رمضان میں مرا تو بخشا جائے گا اور سیدھا جنت میں جائے گا۔ کیسے بھائی؟ لاجک بتاؤ، اس میں کوئی لاجک ہے؟ کچھ لاجک نہیں بھائی صاحب۔ اس کے اعمال دیکھے جائیں گے، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ رمضان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی کی موت سے۔ ہاں، کوئی نیک ہے، اللہ کا محبوب ہے، نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ کے اصولوں پر، اللہ کے فرمانوں پر چلتا تھا، نافرمانی نہیں کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا تھا، ان پر ہزاروں لاکھوں درود پڑھتا تھا، اور نیکوکار تھا، اور لوگ اس کو مانتے تھے کہ نیک آدمی ہے۔ ایسا بندہ اگر رمضان میں فوت ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، ہم امید کر سکتے ہیں، خوش ہو سکتے ہیں کہ یار ایک تو نیک بندہ تھا، اوپر سے موت بھی رمضان میں آئی، ماشاءاللہ یہ اس کے لیے بڑا مبارک ہے۔ اس کے لیے تو کہہ سکتے ہیں۔ ایک آدمی شرابی، کبابی، بےہودہ، جس کو کچھ پتہ نہیں کچھ نہیں، ساری زندگی جانوروں جیسی زندگی گزار دی، اور رمضان شریف میں موت آ گئی تو وہ جنت میں چلا گیا، وہ بخشا گیا۔ بھائی ایسا نہ تو قرآن میں ارشاد ہے نہ حدیث میں ارشاد ہے۔ اور اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں کہ رمضان میں صرف مسلمان ہی نہیں مرتے، یہودی بھی مرتے ہیں، غیر مسلم جسے آپ ہندو کہتے ہیں وہ بھی مرتے ہیں، عیسائی بھی مرتے ہیں، بے ایمان بھی مرتا ہے، کافر بھی مرتا ہے، مشرک بھی مرتا ہے۔ تو اگر رمضان ہی مبارک ہے اور اسی کی بدولت کسی کی بخشش ہونی ہے تو پھر تو وہ لوگ بھی مبارک ہو گئے۔ لیکن اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو مسلمانوں کے لیے مینشن ہے، ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، ایمان والوں کی، غیر ایمان والوں کی نہیں کرتے۔ تو اس کا جواب میرا پھر وہی ہوگا کہ مسلمان ہو، ایمان والا ہو، کیسا ہو، رمضان میں مرنے سے اس میں کچھ بدلاؤ نہیں آتا، اس کے کوئی گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کی کوئی یوں ہی بنا بات کے، بنا حساب کتاب کے بخشش نہیں ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسی غلط فہمیاں دماغ سے نکال دیں۔ دوسری بات، ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا، سجدے میں تھا اور اس کو موت آ گئی، ماشاءاللہ بڑا مبارک، اچھا ہے، سننے میں اور کہنے میں اچھا لگتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے فوت ہوا ہے۔ دعا کرو، یا اللہ اس کا حساب آسان کر دینا، اس کی پوچھ گچھ آسان کر دینا، اور اس بیچارے کو معاف کر دینا، نماز میں مرا ہے سجدے کی حالت میں،
ہم امید کرتے ہیں تجھ سے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بخشا جائے، اس بیچارے کی نجات ہو جائے، یہ تو ایک الگ بات ہے، ایسا تو ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ فتویٰ دے دینا کہ یہ تو نماز میں فوت ہوا اور سجدے میں، یہ تو بخشا گیا اور سیدھا گیا جنت میں، یہ غلط ہے۔ حساب کتاب ہونا ہے، اعمال دیکھے جائیں گے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا میرے بھائی۔ تو یہ غلط فہمی بھی دماغ سے نکال دیں۔ اسی طرح سے خانہ کعبہ میں موت آئی، مدینہ منورہ میں موت آئی، میں ایک ہی بات سے مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دن رات خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوا فوت ہو جائے، یا مقام ابراہیم کے پاس کھڑا نفل پڑھتا ہوا فوت ہو جائے، یا حتیم کے اندر یا خانہ کعبہ کے اندر بھی نفل یا کوئی بھی نماز پڑھتا ہوا فوت ہو جائے، تو اس کے لیے آپ یہ فتویٰ نہیں دے سکتے اور یہ امید نہیں کر سکتے کہ یہ تو مبارک بندہ تھا، بڑی اچھی موت مرا ہے اور یہ تو بخشا جائے گا اور اس کے تو گناہ معاف ہو گئے، یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ نہیں، اس کے لیے بھی وہی قانون لاگو ہوتا ہے جو میں نے دوسروں کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی غلط فہمیاں دماغ سے نکال دیں میں۔ آخرت کے حالات اور قیامت کے روز جو حساب کتاب ہونا ہے وہ بڑا سخت ہے، پیغمبر بھی وہاں کانپتے ہوں گے۔ میری اور آپ کی کیا بساط ہے، ہم کیا امید کریں یا دعویٰ کریں؟ امید تو کر سکتے ہیں، کیا دعویٰ کریں؟ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ آپ اس معاملے میں نیگیٹو نہ ہوں اور نا امیدی نہ رکھیں، امید نہ چھوڑیں، امید کے ساتھ جئیں اور اللہ کے خوف کے ساتھ بھی۔ بیم و رجا کہتے ہیں اس کو ایک اصطلاح میں، خوف اور امید کے درمیان رہنا، یہ ایک بہترین اور ایک اچھا دین ہے، اور یہی دین ہے اور یہ اچھا طریقہ ہے اللہ سے اپنی بخشش کی، اپنی مغفرت کی، جنت میں جانے کی، اللہ کی رضا کی امید بھی رکھیں، اور ساتھ ساتھ یہ شک اور یہ وہم اور یہ ڈر اور یہ خوف بھی اپنے من میں رکھیں کہ اگر اللہ نے نہ معاف کیا تو، اگر تو اللہ نے میرے جو بھی اعمال مجھ سے ہو پائے پسند فرما لیے اور مجھے معاف کر دیا، تب تو میرا بیڑا پار ہو گیا، نجات ہو جائے گی۔ لیکن اگر اللہ نے میرے کسی عیب کو، کسی گناہ کو، کسی ایسی بدفعلی کو، کسی ایسے ظلم کو جو میں نے کسی ناحق یا کسی مظلوم کے ساتھ کچھ کیا ہے، یا کسی کا حق مارا ہے، یا ناحق کسی کے ساتھ میں نے کچھ سلوک کیا ہے، اور اسی کی پکڑ اللہ نے کر لی اور مجھے نہ بخشا، تو یہ ڈر بھی رہے اور یہ امید بھی رہے کہ نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، میری کوئی بھی نیکی پسند کر کے مجھے معاف کر سکتا ہے، میرا کوئی بھی عمل اللہ کو پسند آ جائے یا آ گیا ہوگا تو اس کے بدلے میں مجھے اللہ معاف فرما سکتا ہے، مجھے امید ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ ایک شرابی، کبابی، ناپاک رہنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، جس کی بسم اللہ صحیح نہیں، جس کا کلمہ صحیح نہیں، اور ساری عمر شراب پی، اور وہ رمضان میں فوت ہوا بڑے خوش، بھائی ہمارا بندہ تو، ہمارا ابا تو یا ہمارا بھائی تو بڑا خوش نصیب نکلا بھائی، پتہ نہیں اس کے کیا عمل تھے اندر سے، چاہے شراب پیتا تھا لیکن اندر سے اس کا اللہ تعالیٰ سے کچھ خاصی لگاؤ یا خاصی جڑاؤ یا خاص کوئی رشتہ یا ایسا کوئی کنیکشن تھا کہ اللہ نے اس کو رمضان میں بلایا اپنے پاس۔ اللاجیکل بات ہے، سوچ کے دیکھیے، پتہ نہیں کتنے غیر مسلم، کتنے کافر، کتنے بے ایمان ظالم رمضان میں مرتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی آپ یہی فیصلہ کریں گے؟ نہیں۔ اس لیے جس بھائی نے مجھے یہ سوال پوچھا ہے میسج کر کے، فون کر کے، وہ ان باتوں کو سن لے اور انہی باتوں پر عمل کرے اور ان کو دل میں بٹھائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ نہ اللہ کا فرمان ہے، نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اعمال دیکھے جائیں گے اور ثمرہ ہوا ستھرا دل دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ تمہارے بیٹے تمہارے کام آئیں گے، نہ تمہارے مال تمہارے کام آئیں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو، تمہاری دولت کو یا تمہارے بیٹوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ اس دل کو دیکھے گا
جو ستھرا اور سنورا ہوا دل لے کے جائے گا اسے اللہ پسند کرے گا اور اسی کی اللہ تعالیٰ نجات فرمائیں گے اور اسی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے اور اسی کی سفارش کی جائے گی اور وہی خوش نصیب جنت میں جائے گا۔ تو اس طرح کے وہم اور اس طرح کی غلط دھارنائیں دماغ سے نکال دیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور بیم و رجا کے درمیان یعنی خوف و امید کے درمیان زندگی گزاریں۔ ہاں، اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، یہ نہ سوچو کہ مجھے کہاں بخشے گا، میں تو پتہ نہیں کہاں جاؤں گا، میرا کیا ہوگا، مجھے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ہی نہیں، ایسا نہیں۔ اچھا گمان رکھو گے تو انشاءاللہ ویسا ہی فیصلہ اللہ کی طرف سے کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔